اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ اچھا، کل کا ٹاپک تھا سورہ احزاب کی آیات، اور وہ میں نے کیا بتایا تھا، یہ گھر سے باہر کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے یا نامحرم لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جو سورہ نور کے تھے نا احکامات، وہ آپ گھر کے اندر بھی ہیں تو کیا ہونا چاہیے، اجازت لے کے آنا ہے، اور جو گھر کے اندر ہے وہ خمار کو اوڑھنی آپ نے اوڑھنی ہے، دوپٹہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھر کے اندر کے احکامات تھے۔ کوئی آتا ہے آپ کے گھر میں تو اس کو کیسے مینرز شو کرنے ہیں وہ اجازت لے کے آئے گا۔ لیکن جو کل کے احکامات تھے جو کل ہم نے پڑھے، وہ تھا کہ بالکل نامحرم سے ڈیل کیسے کریں، آپ کی آواز کیسی ہونی چاہیے، ٹھوس بالکل ہونی چاہیے، معروف طریقے سے بات کرنی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ کل کے لیسن میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا، اس میں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے کویشچنز آپ سے پوچھ لیے جائیں گے۔ ایک کویشچن پوچھتی ہوں کہ رجز، کیونکہ یہ سارے احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تم سے رجز کو دور کر دے۔ وہ کیا تھی رجز کی ڈیفینیشن؟ میں نے کہا تھا آپ لکھ لیں۔ جی جی، شاباش۔ یعنی کہ اس سے آپ کی شرعی اور طبعی ہر طرح کی نجاست چلی جائے گی۔ شرعی شریعت میں تو تقریباً ہر بری چیز بری ہے، لیکن طبیعت میں کچھ ایسے بھی ریجنز ہیں دنیا میں جس میں وہ چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی جو ہمارے دین میں بری ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ نامحرم کے ساتھ ریلیشن شپ، یہ بہت سے ملکوں میں نہیں برا سمجھا جاتا۔ تو طبیعت کو بھی جو برا لگے اور شریعت کو بھی میں بھی جو برا سمجھا جائے، وہ ساری گندگی دور کر لیں۔ اچھا، آج کا ایکچولی ٹاپک جو ہمارا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا اسے ایلیبریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آج حسن اخلاق میں آپ کا صبر چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے میچنگ ہو گئی کہ میرا جو ٹاپک ہے وہ بھی پین اینڈ پیشنس ہے، ٹھیک ہے، اور جو کیپشن اس کا دیا جائے گا آن لائن والوں کے لیے، سائیکل آف لائف، سائیکل آف لائف ہے نا، تو اسی کو ڈسکس کرنا ہے آج ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ میں نے اس ٹاپک کو جب چوز کیا نا تو بہت سی آیات ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو صبر کا ٹاپک آپ نے پڑھا ہے تو اس میں کتنی ساری صبر سے ریلیٹڈ آیات ہیں، لیکن میں ایک تو آپ سن چکے ہیں آج اللہ کی طرف سے، میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں اتنی امپورٹنٹ آیات میں ان پہ کوٹ کر دوں گی اسے بھی، کیونکہ جو آن لائن والوں کے لیے کہ وہ بھی اس سے گو تھرو ہو جائیں، آپ تو ہو گئے ہیں۔ اور میں یہ سوچی تھی اچھا میں نے تو اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرنا کیونکہ آپ کو سمجھانی کوئی اور چیز ہے، سائیکل آف لائف سمجھانا ہے۔ تو میں نے جو آیت سلیکٹ کی اس میں ایز سچ صبر کا ذکر نہیں ہے، لیکن اور زیادہ تر اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے کی جاتی ہے، لیکن میں نے اس کے اندر سے جو نکالا، جو میرا اپنا تدبر تھا، وہ ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن ہاں وہ باؤنڈریز کے اندر ہو، وہ آیات حدیث کے اندر رہ کر ہو، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ سورہ السجدہ، آپ کو پتہ ہے سورہ سجدہ جو ہے وہ رسول اللہ جیسے سورہ ملک رات کو پڑھتے تھے نا سونے سے پہلے، سورہ السجدہ بھی پڑھتے تھے، اور جمعہ کے دن جو فجر میں 2 فرض پڑھے جاتے ہیں نا مسجد میں، تو ایک رکعت میں سورہ السجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں وہ پڑھتے تھے، اور آج بھی جمعہ ہے، کیسی بات ہے نا، کوئنسیڈنس۔ اچھا، آیت نمبر 17، فلا تعلم، پس نہیں جانتا، نفسن کوئی نفس، ما جو کچھ، اخفیا چھپایا گیا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین ٹھنڈک سے آنکھوں کی، جزاء بدلہ ہے، جزاء بما اس کا جو کانوا یعملون تھے وہ عمل کرتے۔ اب سورہ سجدہ نا مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں جو زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ مکہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن لات عزیٰ منات بھی کچھ اختیارات ان کے پاس بھی ہیں، اور رسالت کہ رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے تھے، اور آخرت پہ ان کا یقین نہیں تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد جی کے اٹھ کے اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے۔ اور جب آخرت پر یقین نہیں ہے تو انسان ساری زندگی میں کیوں نیک عمل کرے گا؟
جانور کی طرح زندگی گزارے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جیسے چاہے سوئے، جیسے چاہے رہے، ہے نا. تو آخرت کا کانسیپٹ مکی صورتوں میں نا یہ بہت زیادہ ان تین پوائنٹس پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کے اہم نکات تھے نا مکی دور میں 13 سالہ زندگی میں، وہ بھی یہی تین نکات تھے. انہی تین پوائنٹس کو ایمفیسائز کیا گیا تھا. وہ جو باقاعدہ احکامات تھے پردے کے، روزے کے، شراب کی حرمت آئی، اور زکوٰۃ کے باقاعدہ شرح، یہ سب مدنی دور میں آئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ صرف یہ ایک آیت ہے تو آپ کو تھوڑا سا پس منظر پتا ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو دلائل دیے ہیں کہ اللہ کون ہے. اللہ غیب اور حاضر کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے. اس میں بھی بہت سے اسباق ہیں لیکن میں اسی پہ ایمفسائز کروں گی، اسی پہ فوکس کروں گی، اسی آیت پہ کہ اللہ تعالیٰ کن کہہ کے بھی سب کچھ بنا سکتا تھا، لیکن 6 دن تو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ اللہ کا ایک اصول ہے، اصول تدریج. درجہ بدرجہ ایک چیز کی جاتی ہے. اور انسان کو بھی اگر دین سیکھنا نا وہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں آپ ایک لیکچر سن کے جائیں گے اوور نائٹ آپ چینج ہو جائیں گے. کچھ چینج بھی ہو جاتے ہیں ایکسیپشنل کیسز، لیکن یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ. جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا کن کہتا اور سب کچھ بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی سورہ میں کہا کہ میں نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے. ٹھیک ہے. تو ایک سائیکل ہے، ہر چیز کا ایک سائیکل ہے. آج جو میں نے آپ کو سائیکل آف لائف سمجھانا ہے وہ آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر چیز سٹیپس کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. زندگی کا ہر ایک ایک سٹیپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلان ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہم پہ چھوڑی گئیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، وہ تقدیر ہے، وہ تقدیر اٹل ہے، وہ نہیں چینج ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سارے جو دلائل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیش کیے اس قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی مٹی سے، وہ غیب حاضر کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ وہی فوت کرتا ہے، اور جو ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو پھر ان کی جو حالت ہے وہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور شرمندہ ہوں گے اس دن. اور اس دن مان جائیں گے سمعنا فرجعنا، کہ سن لیا ہم نے، یا اللہ ہمیں لوٹا، تاکہ ہم نیک عمل کریں. لیکن اس دن کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ سارا اس کا پیچھے کیا ہے، پیچھے اس کا کانٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر مومنوں کے لیے کیا آیا کہ بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پہ وہ لوگ جب نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں. 7 تسبیح ہے. یہ ساری مومن کی صفات ہے کہ جب بھی آیات سنتے رہے وہ فوراً اپنا آپ سرنڈر کر دیتے ہیں. اچھا اللہ نے یہ کہا ہے میں سرنڈر کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اور پھر وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. نماز میں بھی حمد ہے، اور سبحانک اللہم سے سٹارٹ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی اللہ کی حمد ہے. ٹھیک ہے. نماز میں آپ تسبیحات جو صبح شام کے اذکار ہیں، ویسے بھی سبحان اللہ کہنا میزان کو آدھا بھر دیتا ہے، الحمدللہ پھر میزان کو پورا بھر دیتا ہے. بہت سی حدیثیں آپ سب نے سنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آیت سجدہ تھی تو، اور وہ تکبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس سے جو پہلے آئے، یعنی کہ میں نے 17 آیت پڑھی ہے، اب یہ 16 آیت میں پڑھ رہی ہوں کہ الگ رہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے، اور وہ اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری کوالٹیز ہیں مومنوں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سرنڈر کر دیتے ہیں. وہ خوف اور امید، وہ کبھی بھی بالکل یقین نہیں انہیں ہوتا بس میں تو بخشا ہوا گیا. جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا اسی دن آپ اپنے عمل میں کمزور ہو جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے. ایک انسان اسٹرائیو تب تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے گول تک نہیں پہنچتا. تو انسان کا گول مرنے تک نہیں پورا ہوتا. نیکیوں کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. نیکیاں کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، اس گول کو اکمپلش کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو خوف ضرور ہوتا ہے اندر، امید ہوتی ہے، خوف ضرور ہوتا ہے اندر. انسان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور صدقہ بھی کرتے ہیں. صدقہ کہ ہم نے پورا ایک لیکچر پہلے کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی جو میں نے آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ نہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے چھپایا گیا ہے اس کے بدلے جو اس نے عمل کیے ہیں. یہ کوئی نفس نہیں جانتا. زیادہ تر مفسرین جب اس کی تفسیر کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جنت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. حدیث میں آتا ہے نا کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی دل پہ اس کا گمان نہیں گزرا. تو یہ جنت کے بارے میں ہے کہ جو یہ سب کچھ زندگی پہ کرے گا نا، وہ صدقہ کرے گا، وہ خوف اور امید سے اللہ کو پکارے گا، وہ جب بھی کوئی آیت سنے گا سرنڈر کر دے گا اپنا. یہ جو ساری آیات ہیں تو پھر اسے ایسا انعام ملے گا کہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا.
کیا کچھ چھپا رکھا ہے اس کے لیے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا. جنت کسی نے دیکھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ آخرت میں تو ہے ہی، اس کا مطلب آخرت کے لیے تو نکلتا ہی ہے. اگر آپ اسے دنیا میں اپنی زندگی میں اس آیت کو اپلائی کریں تو وہ کیا اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی لائف جس سائیکل سے گزر رہی ہے اس میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے یہ جو قرۃ اعین ہے نا، یہ عربوں میں ایک محاورہ تھا. یہ دعا بھی دی جاتی تھی، دعا میں بھی استعمال ہوتا تھا یہ محاورہ کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. اور اس کے برعکس بد دعا میں بھی یوز ہوتا تھا، اللہ تمہاری آنکھوں کو گرم کرے. آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی خوشی سے آنسو نکلتے ہیں نا تو آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. لیکن وہی اگر غم سے آنسو نکلے، تمہیں اللہ غم سے رلائے، تو پھر وہ کہتے تھے اللہ تمہاری آنکھوں کو گرم کرے. دونوں کا سے مراد یہ رونا ہی ہے. اور ایک یوز کیا جاتا ہے کہ مصیبت سے نجات کے طور پہ، اس لیے بھی قرۃ اعین استعمال کیا جاتا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھیں، صحرا میں آپ کو پتا ہے جب طوفان آتے ہیں تو ریت کے ذرے کیسے، آپ آندھی میں کبھی باہر نکلے تو آنکھوں میں کیسے پڑ جاتی ہے کوئی مٹی یا ریت کا ذرہ. تو صحرا کے طوفان جو ہوتے تھے نا، عورتیں مرد وہ جو ٹربائن لیتے تھے نا، وہ آنکھوں منہ پہ بھی لپیٹ لیتے تھے، لیکن آنکھیں تو باہر رکھنی ہے نا، راستہ تو دیکھنا ہے. تو وہ آنکھوں پہ پڑ جاتے تھے اور آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی تھیں. پھر جب انہیں کوئی شیلٹر ملتا تھا، کوئی غار ہے، کوئی شیلٹر، جب اس میں وہ گئے نا تو ان کی آنکھوں کو سکون ملتا تھا. اور پھر وہ کہتے تھے مطلب ہاں آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مصیبت سے نکلنا. اس لیے بھی یہ محاورہ یوز کیا جاتا تھا کہ مصیبت سے نکال لیا گیا آپ کو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ محاورہ دیکھیں، عربوں میں اترا ہے نا قرآن. ٹھیک ہے. تو ان کے محاورے بار بار یوز کیے گئے ہیں. آج سورہ کہف پڑھنی چاہیے سبھی کو، جمعہ ہے تو اس میں رجمم بالغیب ہے کہ کوئی کہے گا وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، کوئی کہے گا وہ اتنے تھے، اتنا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب وہ ایسی نا پتھر پھینک رہے ہیں، یعنی کہ بلا یہ ہوتا ہے کہ بس تکے لگانا. وہ بھی محاورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عربوں کا جو گفتگو کا اسلوب تھا نا وہ استعمال کیا ہے تاکہ قرآن عربوں کو اچھی طرح سمجھ آ سکے. انہیں سمجھ آ گیا، ساری دنیا کو سمجھا لیں گے. جن پہ اترنا تھا، جن کے خطے میں اترنا تھا، ان کو سمجھ آنا ضروری تھا. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو میں نے آپ کو یہ نا محاورہ سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کسی بھی نفس کے لیے کیا چھپایا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اب میں آتی ہوں اپنے ٹاپک پہ جو میں نے لکھا، پین اینڈ پیشنس، سائیکل آف لائف. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا، اس کا لائف کا سائیکل دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک سائیکل ہے. وہ بھی ایک لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس ہوگا، لیکن آج وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. سورہ مومنون کی ہم نے وہ انشاءاللہ وہ بھی کریں گے آیات کور. اچھا، جب انسان دنیا میں آتا ہے ایک خاص وقت اس کے لیے چنا جاتا ہے، ایک خاص فیملی اس کے لیے چنی جاتی ہے، ایک خاص گھر اس کے لیے چنا جاتا ہے. اب کبھی کبھی آپ دیکھیں کچھ لوگ بالکل آسانیوں میں اور بالکل لیوش لائف سٹائل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بالکل غربت میں پیدا ہوتے ہیں. اب وہ جو پیدا ہو رہا ہے بچہ، اس نے پیدائشی طور پہ کیا کوئی گناہ کیا ہے یا اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا جو اس کو پیدائشی طور پہ اتنی وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہو گیا؟ یا جو نہیں ہوا تو اس نے کیا کوئی گناہ کیا کہ وہ اتنی مفلسی میں پیدا ہو گیا؟ کیا ہے؟ اس کی زندگی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو آج ہم نے دیکھنا ہے. اس کی وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کے پیرنٹس سپورٹنگ ہے، محبت کرنے والے ہیں، یہ نہیں ہیں. آپ کہیں گے سارے پیرنٹس ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں. نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے آپ کے جو پیرنٹس ہیں، جس لائف سائیکل سے آپ گزر رہے ہیں، ان کے بھی کوئی پیرنٹس تھے، ان کا بھی ایک لائف سائیکل تھا، ان کا بھی ایک بچپن تھا. آپ صرف اپنا سائیکل دیکھتے ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کا سائیکل نہیں دیکھتے. کبھی آپ نے پوچھا ماما آپ بچپن میں اس ایج میں کیسی تھیں، یا اس ایج میں آپ کو پیرنٹس کتنا پیار کرتے تھے، یا اس ایج میں آپ کی خواہشیں کتنی پوری ہوتی تھیں، یا اس ایج میں آپ کے کیا ریگریٹس تھے، یا اس ایج میں آپ کی کیا کمیاں تھیں؟ کسی بچے نے کبھی پوچھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا چلیں بھی 2 بچوں نے، میرے بھی بچے نے پوچھا. ٹھیک ہے. اچھا، کسی اور نے؟ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر بچے نہیں پوچھتے، تو پھر انہیں اپنے ماں باپ کا لائف سائیکل ہی نہیں پتہ ہوتا. ان کے ساتھ کیوں کیا ہو رہا ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ان کے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جیسے انسان کو اگر اسے یہ نہیں پتا نا کہ میں آیا کہاں سے تھا اور کیا اور کیسے کیوں میرے ساتھ ہوا، تو ہم کہاں جا رہے ہیں یہ بھی اسے نہیں پتا چلے گا. ہم زندگی میں کہاں جا رہے ہیں، ہماری آخرت کہاں اینڈ ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتا چلے گا اگر ہم اپنی اس وقت زندگی کا سائیکل نہیں سمجھیں گے. سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کیوں دی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا.
تو پھر اس چیز کو ہم نے استعمال کیسے کرنے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے پین کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ یہ پین اور پیشنس کو ہم کبھی لنک نہیں کر سکیں گے اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا تھا پین دے کے, اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ کیا ہے بندے سے. تو یہ سائیکل آف لائف سمجھنا ہے آج ہم نے انشاءاللہ. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, جیسے میں نے بتایا کہ کبھی پیرنٹس بہت لونگ ہیں, کبھی نہیں ہیں, ابیوزو فادرز بھی ہوتے ہیں. آپ بہت سے بچوں کے کیسز ایسے, اب تو یوٹیوب پہ اتنی ریلز ہوتی ہیں کہ وہ ابیوسو فادرز ہوتے ہیں, وہ بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے. بہت سے حقوق ہیں, یا مائیں بھی ایون کہ کبھی کبھی ایٹ ٹائمز حقوق میں ان کے فائنینشیل, ان کی ساری جو چیزیں ہیں وہ پورا کرنا بھی آتا ہے, ان کو محبت دینا بھی آتا ہے, ان کی کیئر کرنا بھی آتا ہے. والد کو پتہ نہیں ہے بچہ کون سی کلاس میں, والد کو پتہ نہیں کہ کتنی ایج کا ہے. تو اس سے پھر کیا ہوگا, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ بچہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا مجھے ایسے پیرنٹ ملے. اور ہاں, جن بچوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کا کیا مسئلہ ہے, ان کا کوئی پرابلم ہے, ان کا کوئی گناہ ہے, اللہ نے ان کو کیوں نہیں دیا. سوچ سکتے ہیں نا, سوچ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلامک ہسٹری دیکھ لیں تو آپ کو کیا ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کیسے تھے؟ کسی کو پتہ ہے کیسے تھے؟ کسی کو نہیں پتا. وہ بہت سخت تھے, وہ بہت سخت تھے. وہ چھوٹے سے بچے تھے اور وہ سارا دن کام کرتے تھے, اور جب وہ بیٹھ جاتے تھے نا تو ان کو تھپڑ لگا دیتے تھے, بیٹھنے نہیں دیتے تھے, مارتے تھے. اس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے کیریکٹر میں ان کے ایک جلال ہے. پتہ ہے, ان کا دور خلافت بھی آپ پڑھیں نا, ان کا ایک جلال ہے. ان کے بہت سے فیصلے, ایک دو اب میں وہ ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے, وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ انہوں نے بدلے. انہوں نے تھوڑا سخت فیصلہ کیا, حضرت علی نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے, کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ میری قوم میں سب سے رحم کرنے, میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. میری قوم میں سب سے زیادہ جو مضبوط ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے, اور میری قوم کا سب سے زیادہ منصف, بڑا منصف وہ علی رضی اللہ عنہ ہے. اور ہر قوم کا ایک امین ہوتا ہے, پوری حدیث لمبی ہے, میں آپ کو شارٹ کر دی ہے, اور ہر قوم کا ایک امین ہوتا ہے, وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. تو ہر قوم کا ایک امانت دار وہ ہیں سب سے زیادہ قوم کے. تو یہ ان کی خوبیاں تھیں. تو حضرت علی کے کہنے پہ انہوں نے وہ پھر چینج بھی کیا, یہ آپس میں ان کی کوارڈینیشن ایسی تھی. تو وہ سختی ان کی لائف میں, اس سختی کو انہوں نے اپنی لائف میں, جب انہیں ایمان مل گیا تو انہوں نے چینلائز کر لیا. وہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے, یا اللہ میری کنجوسی کو جنروسٹی بنا دے, اسے کشادہ کر دے میرے دل کو, میں جینٹل ہو جاؤں, میں کشادہ دل ہو جاؤں. میں اس طرح کی دعائیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مانگا کرتے تھے. کیونکہ جب انسان کو ایمان کی دولت مل گئی نا, تو ابھی ہم نے کیا پڑھا, اس سے پچھلی آیات کے جو میں نے حوالے دیے اس میں کیا ہے, جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں خروا سجدا وسبحوا, وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے. آپ کی زندگی میں کچھ بھی حالات ہیں, لیکن یہ جو ایمان ہے نا, زندگی میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اور اس کے بعد دنیاوی نعمتوں میں صحت ہے, کیونکہ اس کے ساتھ آپ ایمان کو پریکٹس زیادہ کر سکتے ہیں. ایمان میں عمل داخل ہے, عمل زیادہ کر سکتے ہیں. اللہ کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے, وہ کام زیادہ کر سکتا ہے. جب آپ کو ایمان کی دولت مل گئی نا, باقی سب کچھ پیچھے ہے. جب آپ مسلم گھر میں پیدا ہو گئے نا, باقی سب کچھ پیچھے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد ایسے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کے والد کیسے تھے؟ آزر بت پرست تھے, وہ اسلام نہیں لائے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد بھی بہت فتح مکہ کے قریب لائے تھے وہ اسلام, ابو قحافہ, اور رسول اللہ کو اس کی بہت خوشی تھی. وہ بھی بہت لیٹ, لیکن وہ اسلام نہیں تھے. یہ جو میں آپ کو کریکٹرز بتا رہی ہوں, اسلام نہیں لے کے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو جلانے میں انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے ڈالی تھی. سوچیں, آپ کو جلانے کے لیے آپ کا ماں باپ لکڑیاں اکٹھے کر رہے ہو, کیسا لگے گا؟ ایسی تو ہماری سچویشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہماری جو یوتھ ہے وہ ہر وقت کیا ہے, غم کا شکار ہوتی ہے. مجھے یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا. آپ اپنی ہی ہسٹری پڑھ لیں, زیادہ دور نہ جائیں, اسلامک ہسٹری پڑھ لیں. ہسٹری تو آپ کو بڑی پرانی, سومیرینز کی 5000, انڈس ویلی سویلائزیشن 5000 سال پرانی ہے. سومیرینز اس سے بھی شاید زیادہ پرانے ہیں, میزوپوٹیمینز جو ہیں. تو لیکن میں کہتی ہوں صرف اسلامک جس کا اسکرپچر آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس بہت کچھ ہے اس کا, وہی آپ دیکھ لیں.
آپ کو ہر طرح کی مثال مل جائے گی. پھر باپ بہت اچھا ہے. کون؟ نوح علیہ السلام. بیٹا کیسا تھا؟ جب کسی نے ایمان نہیں لے کے آنا, اس نے دین کو سمجھنا نہیں, تو پھر باپ نبی ہو تب بھی نہیں ایمان لائے گا. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو دین مل گیا نا, اس کو سمجھیں, اس پہ سرنڈر کر دیں. یہ فلاح ہے. ماں باپ کا وہ کتنے لونگ ہیں کتنے نہیں ہیں, ڈزنٹ میٹر. آپ امیر پیدا ہوئے, آپ غریب پیدا ہوئے, ڈزنٹ میٹر. آپ ذہین پیدا ہوئے, کم ذہین پیدا ہوئے, ڈزنٹ میٹر. اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں آپ نے پڑھا, جو اتنے عرصے میں اتنی آیات حفظ کر لے گا, اس کے لیے زیادہ درجے ہیں اس سے جس نے نہیں کیا. ہاں اس کے رتبے بتائے جاتے ہیں حفاظ کے, جو حفظ کر لے یا جو قرآن کے لیے محنت کرے, لیکن کبھی ایسا کمپیریزن نہیں بتایا جاتا کہ اس سے اس کا درجہ زیادہ ہے. جو جس نے اتنی آیات اتنی دیر میں پڑھی اس کا کم درجہ ہے, اور اتنی ہی دیر میں جس نے زیادہ پڑھی اس کا زیادہ نہیں. کیونکہ انا سایہ سوف یرا, قرآن میں ہے, ان قریب تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی ایبلٹیز نہیں دیکھی جاتی, آپ کی کوشش دیکھی جاتی ہے. پھر یہ پیرنٹس کی بات ہے. جب پیرنٹس ہمیں ایسے ملتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں. اچھا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کے والد ایسے تھے نا, لیکن وہ دین پہ آ گئے. حالانکہ وہ سختی تھے, لیکن وہ دین پہ آ گئے. تو ان کی آگے اولاد کیسی تھی؟ یہ جو آپ کی نیکی ہے نا, جو آپ دین کی راہ میں کرتے ہیں, وہ آپ کی نسلوں میں ملٹیپلائی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی, انہوں نے ہجرت کر لی, انہوں نے قوم چھوڑ دی, انہوں نے والد کو چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ دیا, نکل گئے, فلسطین ہجرت کر لی. تو انہیں کیا ملا؟ انبیاء کی پوری نسل ان کی نسل سے ہے, پوری لڑی ان کی نسل سے ہے. اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء, اور اسماعیل علیہ السلام ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری شادی بھی تھی. صرف سارہ علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام ان کی بیوی نہیں تھی. ان کا نام تھا قوف سے شروع ہوتا ہے, میرے ذہن سے اسکپ کر گیا. تیسری بیوی بھی تھی, اور ان سے بھی 6 بیٹے تھے. اور ان میں سے بھی ایک مدین تھا, جسے اہل مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نکلی, اور وہ بھی نبی تھے. یعنی کہ ساری جو انبیاء کی نسل ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے, قربانی ان کی نسل میں پھیل گئی, ان کی نسل میں پھیل گئی. آپ کو پتہ ہے ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں مدد دی جاتی ہے اس بات پر کہ تم اپنے مظلوموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو. جب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا جو جلال ہے وہ مظلوموں کو ڈیفینڈ کرنے میں لگایا, جب انہوں نے اللہ کا دین نافذ کرنے میں لگایا, تو آپ کو پتہ ہے ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نا اٹھے, مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے فرمایا, یہ میری اولاد میں سے کون ہے جس نے زمین کو عدل سے بھر دیا ہے. یعنی سوئے ہوئے تھے نا, انہیں کچھ خواب میں دیکھا, تو بس اٹھے, مسکرا رہے تھے, کہتے ہیں یہ میری آل میں سے کون ہے جس نے زمین کو عدل سے بھر دیا ہے, جب وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ان کے گریٹ گرینڈ سن ہیں عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز, یعنی کہ ان کے پوتے کے بھی پوتے ہیں. ان کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ایسا قانون کا انہوں نے نفاذ کیا جب ظلم عام ہونا شروع ہو گیا تھا. تو جب فساد ہو گیا تو اس کی وجہ سے عدل کرنا مشکل ہو گیا, اور اس وقت پہ عدل اس نے کیا جنہوں نے اپنے جلال کو اپنے عدل کے لیے استعمال کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اپنی کوئی بھی کوالٹی استعمال کی, کوئی بھی قربانی دی, وہ آپ کی نسلوں میں جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب کبھی پیرنٹس کی بات, کبھی اسپاؤز آپ کو ٹھیک نہیں ملتا, ٹھیک ہے, تو حضرت آسیہ علیہ السلام, ان کا اسپاؤز کون تھا؟ فرعون. سب سے زیادہ ذکر آپ کو پتہ ہے قرآن میں کس نبی کا آیا ہے, کس کا قصہ سب سے زیادہ آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے سب سے زیادہ, 136 بار موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. اتنے تو ان کے نبوت کے سال نہیں تھے جتنی بار ان کا نام آیا قرآن میں. اور ان کو جو مشکلات تھی نا, وہ بڑی سخت قسم کی تھی. ان کی دور میں جو بادشاہ تھا وہ بہت سخت تھا, تکبر کی وجہ سے. اس کی بیوی تھی آسیہ علیہ السلام. تو کیا اپنے منکر حق, اپنے کافر اسپاؤس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ انہوں نے اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا انہیں.
ٹھیک ہے. اور پھر نوح علیہ السلام کی بیوی نے اسلام قبول کیا تھا؟ کیا تھا. لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا تھا؟ انبیاء کی بیوی نے بھی نہیں کیا. اس سے پتہ میں آپ کو کیوں یہ باتیں بتا رہی ہوں. آپ کے حالات آپ کی زندگی کے کچھ سال تو ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی آخرت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے تو کبھی ایکسکیوز نہیں دیا میرا باپ ایسا تھا اس لیے میں سخت ہوں. کسی آپ کو ان کے کال میں پتہ چلتا ہے؟ نہیں. جب آپ کے پاس دین ہے نا تو آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دین نے سب کچھ بتایا کیا کرنا ہے. کبھی اسپاؤز آپ کی مرضی کا نہیں، کبھی ماں باپ آپ کی مرضی کے نہیں، کبھی حالات آپ کی مرضی کے نہیں. تو اگر امیر ہوں گے تو آپ دین کا زیادہ کام کریں گے، غریب ہوں گے تو نہیں کریں گے. ایسے ہوگا؟ ایسے ہوگا؟ کیا مثال ہے؟ کون آپ کو اسلامک ہسٹری میں بہت امیر ملا اور کون جو ہے وہ غریب تھا، لیکن دونوں نے اجر پایا؟ کوئی ہسٹری میں انبیاء کی آپ کو پتا ہے سلیمان علیہ السلام، ہاں شاباش، سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی اس جیسی بادشاہت کبھی کسی، ان کی دعا تھی نا کہ میرے جیسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، وہ نہیں ملے گی کسی کو. انہوں نے اپنی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ کر کے اجر پایا. ایوب علیہ السلام کیسے تھے؟ ایوب علیہ السلام کون تھے؟ وہ یعقوب علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کے والد. ایوب علیہ السلام وہ تھے جو 18 سال بیماری میں رہے تھے. ان کے پاس بہت مال و دولت تھی، بہت مویشی تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، اور وہ سب انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں تیرے لیے فارغ ہو گیا. کیا میں تمہیں زیادہ، یا اللہ تجھے زیادہ یاد کر سکتا ہوں. دین سے رک گئے کیونکہ مال نہیں رہا تھا. نہیں، مال ہونا مال نہ ہونا ڈزنٹ میٹر. حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ بہت مالدار تھیں، وہ بہت مالدار تھیں. انہوں نے اپنا سارا مال دین پہ لگا دیا تھا. جو ان کی زندگی کے آخری ایام ہے شیب ابی طالب کے بعد، کیونکہ 3 سال بھوک برداشت کرنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی بہت کمزور ہو گئی تھیں اور حضرت حدیجہ بھی بیمار رہنے لگی تھیں. جب وہ باہر نکل آئے تھے تو وہ ٹھیک نہیں تھی اور وہ جلدی کچھ ہی عرصے بعد وہ پھر وفات پا گئی تھی. تو آخری وقت میں انہوں نے غربت میں زندگی گزاری، سب کچھ لگا دیا دین پہ. اور دین کو جب عروج ملا، وہ عروج تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. کیوں لگا دیا؟ کیا یقین تھا؟ دین پہ یقین تھا، دین تھا ان کے پاس. اور یہ سمجھتی یہ سارا سائیکل آف لائف ہے. مال کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، صحت کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، اچھا ماحول کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایمان ہو. ایمان ہو نہ ہو اس سے فرق پڑتا ہے، باقی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. یہ ہے سائیکل آف لائف. دوسری طرف بلال حبشی تھے، غلام تھے، ان پہ ظلم ہوتا تھا اتنا. تو وہ کہ میرے پاس تو لگانے کو کچھ نہیں، میں دین میں اجر کیسے کماؤں؟ رسول اللہ نے اپنے سے آگے ان کی آواز سنی تھی نا. یہ ان کی ایک بہت، ان کی تعظیم میں اس حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ سے پہلے، ان کی ایک تعظیم کے طور پہ کہ رسول اللہ سے پہلے انٹر ہو گئے جنت میں، ایسا اس کانٹیکس میں نہ بات کو لے کے جائیں. ان کی تعظیم کے طور پہ جب مدینہ ہجرت کی تو انصار میں وہ سب انہیں سیدنا بلال کہتے تھے، ہمارا سردار بلال. کیوں؟ کیونکہ دین کی راہ میں مشقت اٹھائی تھی. سیدنا بلال، سیدنا بلال. تو پیسہ نہیں تھا تو کیا دین پہ عمل نہیں کر سکے؟ نہیں، انہوں نے بھی دین پہ عمل کیا. حدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگایا تھا. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں ایسے بھی اگزامپلز ملتی ہیں جن کے پاس مال نہیں تھا لگانے کے لیے. وہ کوئی اگزامپل آپ کو پتہ ہے؟ وہ تو آئے گی ایبلٹیز اور ڈسیبلٹیز کی بات، وہ بھی میں آتی ہوں اس پہ بھی. ابھی تو میں مال کی بات کر رہی ہوں. میری بات سنیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے نا، انہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور انہیں اس کی جزا ملی. ٹھیک ہے. اور انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے جنت کی بشارت ہے. ویسے بھی وہ عشرہ مبشرہ میں تھے، ان 10 لوگوں کو جنت کی بشارت تھی. لیکن غزوہ تبوک میں انہوں نے بہت مال خرچ کیا تھا. تو کہتے ہیں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے.
یہ کوئی غلطی کرے اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہے، مفہوم ایسے ہے۔ اچھا، ایک بار ایک عورت آئی، اسے مرغی کے دورے پڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس بیماری سے نجات مجھے مل جائے۔ وہ بالکل بوڑھی تھی، اس نے ساری عمر اس بیماری میں گزاری تھی۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نہ دعا کریں، آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ جب مجھے یہ جو دورے آتے ہیں نا تو اس سے میرا سطر نہ کھلے، مجھے ڈر ہوتا ہے میرا سطر کھل جائے گا۔ تو رسول اللہ نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے بعد اس کا سطر کبھی نہیں کھلا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اگر مشقت میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کی پیشنس۔ اگر آپ پیشنس نہیں سمجھیں گے تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا آپ پین میں کیوں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے ریکوائرڈ ہوتا ہے شکر۔ آج ہی آپ نے پڑھا ہے نا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اسے نعمتیں ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اجر پاتا ہے، رتبہ دونوں میں بلند ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو ریکوائرڈ ایک نعمت والے سے یہ وہ اپنی نعمت کو اللہ کی راہ میں یوز کرے، اور ایک مشقت والے سے یہ اس مشقت پہ صبر کرے، اللہ کے دین سے نہ ہٹے، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ یہی سائیکل آف لائف ہے، یہی انسان سے ریکوائرڈ ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ ابیلٹیز کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ ڈسیبلٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جو ہسٹری میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جس میں ڈسیبلٹیز بھی تھیں، جیسے ابھی یہ بتا رہی تھی عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا تھے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق میں یہ عبداللہ بن ام مکتوم کے ہاتھ مدینہ کا نظام دے کے تو خندق پہ لڑنے گئے تھے سارے، رسول اللہ نے ان کے ہاتھ نظام سونپا تھا چاہے وہ نابینا تھے۔ غزوہ بنو قریظہ جو غزوہ خندق کے بعد ہی ہوئی تھی، بنو قریظہ کے جب اس قبیلے وہ جس قلعے میں چلے گئے تھے اس کا محاصرہ کیا گیا تھا، وہ بھی 15 دن چلا تھا، تو تب بھی عبداللہ بن ام مکتوم کو ہی اس کا مدینہ کا نظام سونپا گیا تھا۔ نابینا تھے تو کیا دین کے لیے کچھ نہیں کر سکے؟ آپ کا دین پر ہونا نہ ہونا آپ کی باقی ساری چیزوں کی کمی کو، یہ کمیاں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ میں دین پہ سے نہیں ہوں کیوں کہ میرے میں ڈسیبلٹی ہے، میں دین پہ سے نہیں ہوں کیوں کہ میں غربت کا شکار ہوں، میں دین پہ سے نہیں ہوں کیوں کہ میرا ماحول اچھا نہیں ہے، میں دین پہ نہیں ہوں کیوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے ابیوزو ہیں کہ میں نہ ان حالات میں دین کو سمجھ ہی نہیں۔ یہ دین آپ کو اس چیز سے نکالنے کے لیے تو ہے، یہ دین آپ کا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تو پکڑی ہوئی ہے، کیونکہ لٹکی ہوئی ہے نا، تو لٹکی تبھی ہوگی جب وہ ایک طرف سے ٹائٹ ہوگی۔ اللہ نے تو پکڑی ہے، ہمیں پکڑنا، یہ دین اللہ کی رسی ہے۔ تو اس دین پہ آنا یہ آپ کی باقی ساری یہ جو مشقتیں ہیں نا ان پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، اور اسی لیے یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے لیے سوچی تھی کہ یہ آپ ساری سنیں، اور ہم میں زیادہ تر ادھر جو بچے بیٹھے ہیں نا وہ ماشاءاللہ بلیسڈ ہیں، انہیں ان میں سے شاید ہی کوئی تکلیف ہو بھی سکتی ہے کوئی، آپ کسی کے ہم جھانک نہیں سکتے دل میں، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ تو ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نا آپ کو ایبیلٹیز اتنی دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کیا کرتا ہے، وہ ایبیلٹیز آپ کا ٹیسٹ ہوتی ہیں، آپ نے ان کو کتنا استعمال کیا، ان کا کتنا شکر ادا کیا، ان ایبیلٹیز کے ذریعے ان لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا جن میں ڈسیبلٹیز تھیں، وہ کیسی بھی ہو سکتی ہیں، وہ کم ذہانت ہو سکتی ہے، وہ کم پیسہ ہو سکتا ہے، وہ برے حالات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھے حالات میں ہیں، آپ کو کوئی بچہ ایسا نظر آتا ہے، اپنی کوئی ایج فیلو، کوئی ایج گروپ کی کوئی ایسی نظر آتی ہے لڑکی کہ جس کو ایسے وہ ایسی بلیسنگز نہیں ہیں اس کے پاس، ایسے حالات، ایسا انوائرمنٹ یا ایسے پیرنٹس نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ وہ محبت جو آپ کو ملی وہ اسے ٹرانسفر کریں۔ شکر گزاری جب ہم نے پڑھا تھا آئینہ شاکرون، اس میں کیا تھا؟ شکر گزاری کا سائیکل کمپلیٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ نعمتیں صرف الحمدللہ 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 کہہ دینا شکر گزاری نہیں ہوتی، یہ ورد ہوتا ہے، یہ زبان۔ شکر گزاری کا سائیکل پورا تب ہوتا ہے جب آپ زبان سے بھی شکر ادا کریں اور وہ دل میں بھی اس کا ادراک ہے۔ دل میں ادراک کیسے ہوتا ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں یہ بلیسنگ ہے، یا اللہ تو نے مجھے دی، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کو ہولڈ کر سکوں، اس بلیسنگ کو ہولڈ کر کے آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے۔ یہ ان ایبیلٹیز اور ان بلیسنگز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈسیبلٹیز دے کے انسان کو دیکھتا ہے۔ یہ سارا سائیکل آف لائف ہے۔
یہ سارا سائیکل آف لائف آخرت کی تیاری ہے. وہ ڈسیبلٹیز کو دیکھ کے کیا اللہ تعالیٰ کیا چیک کرتے ہیں کہ ان ڈسیبلٹیز کے ساتھ کیا یہ دین حق پہ رہتا ہے یا میرے سے مایوس ہو جاتا ہے, اور کیا یہ ایبلٹیز والوں سے حسد کرنے لگتا ہے, کیا کرتا ہے یہ جو ایبل لوگ ہیں ان سے حسد کرتا ہے یا صبر کرتا ہے, اور ان ڈسیبلٹیز کے ساتھ کتنی کوشش کرتا ہے. اس کا ٹیسٹ اس طرح ہے اور ایبلٹیز والے کا ٹیسٹ اس طرح ہے, لیکن دونوں کا ٹیسٹ ہے. یہ اوپر نیچے یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نا زندگی کا حصہ ہے, اور یہ سائیکل آف لائف ہے. دین کا کام ان چیزوں پہ, دین کو پریکٹس کرنا ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں چاہیے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میم آپ نے صبر کا بولا, ایسا آپ کی لائف میں ہو جائے کہ بیسک نیڈ بھی ہے آپ کے لیے, اگر وہ نہیں مل پاتی لیکن آپ صبر کرنا چاہتے ہو, آپ سے صبر نہیں ہوگا, کیا کرنا چاہیے؟ صبر نہیں آتا تو صبر مانگے. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صبر کیسے کریں, تو انہوں نے کہا صبر کرنے سے. صبر کوئی ایموشن نہیں ہے جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے. صبر کوئی ایموشن نہیں ہوتا. جذبات تو انسان کے اندر رکھیں گے نا, ہم خوشی محسوس کرتے ہیں, ہم غم محسوس کرتے ہیں, ہم اداس ہوتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, یہ سارے جذبات ہیں, ٹھیک ہے. ہم کیا ہوتے ہیں, اور کون سا جذبہ انسان کے اندر؟ صبر جو ہے نا وہ انسان کی خود کی ٹریننگ ہے. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ صبر کیسے کریں, تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا, صبر کرنے سے آتا ہے. یہ عادت ٹائپ کی چیز ہے, یہ جذبہ ٹائپ کی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا آجی کیسے کریں, آجی انسان کے اندر رکھ کے اسے پیدا نہیں کیا گیا, ورنہ فرعون بھی عاجز ہوتا, ورنہ ابو جہل بھی عاجز ہوتا. نہیں, یہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا آجی کرنے سے آتی ہے. انہوں نے کہا علم کیسے حاصل, علم دے کے انسان کو پیدا کیا گیا, بیسک تو دیا گیا لیکن سب کچھ نہیں دیا گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا علم سیکھنے سکھانے سے آتا ہے. یہ ایک کیٹیگری کی چیزیں ہیں, یہ ساری پریکٹس کی چیزیں ہیں. اور صبر مانگے بغیر نہیں ملتا. جیسے ہدایت کا ہم نے پڑھا تھا نا پہلے لیکچرز میں, صبر بھی ان چیزوں میں سے ہے جو مانگے بغیر نہیں ملتا. جو قرآن میں کیا کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. جب بھی کوئی مشکل ہو 2 رکعت نماز پڑھیں. نماز پڑھتے ہوئے ویسے ہی آپ نہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, جب کیونکہ سب سے پہلے دیکھیں آپ کا دھیان بٹ جاتا ہے. آپ نے وضو کیا, آپ کی بہت سی طہارت اوپر کی بھی ہو جاتی ہے, آپ کے اندر بھی ٹھنڈک ہو جاتی ہے. اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے کلام میں ایک ایسا اثر ہے کہ آپ کی وہ اسٹیٹ رہتی نہیں ہے. اس کے بعد صبر کیا ہوتا ہے, رک جانا, تھم جانا. صرف اپنے آپ کو انسٹنٹ جو رسپانسز ہیں نا اس سے روک لیں, اسے فوراً رسپونڈ نہ کریں. جب آپ اسے روک لیں گے نا, آٹومیٹکلی ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں صلاحیت رکھی ہے. جب آپ خود کو روک لیں گے نا, آپ کا دماغ آٹومیٹکلی کام کرنا شروع ہو جائے گا آپ کی مسئلے کے حل کے بارے میں. لیکن جب آپ رسپونڈ کر دیتے ہیں نا فوراً, تو آپ اپنا مسئلہ تبھی خراب کر دیتے ہیں. اس لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم نے صبر اور نماز سے مدد چاہنی ہے. دیکھیں سورہ فرقان کی جو لاسٹ آیت نہیں ہے, 18ویں پارے کی لاسٹ آیت ہے, 20th آیت سورہ فرقان کی. اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, جب مکی صورت ہے تو مسلمانوں پہ بہت پرسیکیوشنز تھیں, تشدد تھا, بہت تکلیفیں دی جاتی تھیں کافروں کی طرف سے. تو یہ آیت اس کانٹیکس میں آئی. اس کا کیا معنی تھا اس آیت کا, کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے مگر بے شک وہ البتہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں. اچھا یہ تو بتایا نا کہ آپ رسول ہیں, پہلے بھی ایسے ہی تھے. پھر بنایا ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش. وہ کافر مسلمانوں کے لیے آزمائش تھے, اور مسلمان بھی کافروں کے لیے آزمائش تھے. وہ ان کے کفر کو ٹیسٹ کرتے رہتے تھے, بار بار ان کو غصہ دلاتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ کافر تو تھے ہی, وہ ان کو اسلام پریکٹس نہیں کرنے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کوشچن کرتے ہیں اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے؟ جب انسانوں کو انسانوں کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں نا, تو کوشچن اللہ تعالیٰ نے یہی کیا, تصبرون, کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. یہ تو ایک بات ہے نا کہ یہ انسانوں سے ڈیلنگ کی بات ہے. اب کافر تو نہیں ہے, ہم تو مسلم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, لیکن انسانوں سے اذیت آج بھی مسلمان کو مسلمان سے ملتی ہے. ملنی تو نہیں چاہیے, مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, لیکن ملتی ہے. تو اگر آپ صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سورہ زمر میں آیت نمبر 10 میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. صبر کر لو, کڑوی گولی ہے لیکن پھر اجر بے حساب ہے.
پتہ ہے کیا بات ہے، یہ دین ہی تو رسی ہے، یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ یہ سب کچھ، یہ ہر بچہ، یہ تو ٹین ایجرز کی بیسکلی ڈیزائن کیا گیا نا کورس ان کے لیے، لیکن بڑے بھی، بڑے سب، ہر ایج گروپ اس کا شکار ہوتا ہے. بوڑھی ہو جاتی ہیں خواتین اور وہ اسی ٹراما میں رہتی ہیں. بچپن میرا ایسا گزرا، ہمارے اپنی کلاس میں ایسے ڈپریشن کے مریض تھے، وہ اس ڈپریشن سے نکل ہی نہیں پاتے. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا. میرے نزدیک یہ اس نعمت کا بہت بڑی ناشکری ہے کہ آپ اپنی اس وقت کو یاد کریں اور جو نعمتیں بے تحاشا اللہ نے بعد میں دی وہ آپ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اور اگر نہیں بھی ملی نعمتیں، ایسے لوگ ویسے تو ملتی ہیں. ہر انسان جس کے پاس کوئی مصیبت ہے نا، کوئی اس پر مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی نعمت بھی ہوتی ہے. ہمارے ہر باڈی آرگن جو ہے وہ خود میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. جن کی جو ڈائلسس پہ ان سے پوچھے نا کہ کڈنیز کیا ہوتی ہیں، تو پھر یہاں بیٹھا ہر شخص کا شکر ہے یا اللہ مجھے میری کڈنیز ٹھیک ہے. یہ ہر باڈی آرگن ایک نعمت ہے، شکر گزاری تو ختم ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسی بھی خواتین میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہیں کہ جن کی زندگی شروع سے آخر تک، مطلب میں نے ان کو صبر میں ہی دیکھا کہ وہ جو ایک بوم آتا ہے زندگی میں وہ آئی نہیں، لیکن ان کے دل میں سکون تھا کیونکہ انہوں نے، وہ یہ سمجھ گئی تھی یہ دنیا عارضی ہے. یہ دنیا عارضی ہے تو سائیکل آف لائف ہے، کسی کو دے کے آزمایا جائے گا، کسی سے لے کے آزمایا جائے گا، لیکن مجھے اللہ پر یقین نہیں چھوڑ. تو وہ مطمئن تھی. میری بہت قریب کی آنٹیز تھیں کچھ ایک دو ایسی، وہ مطمئن تھی، وہ اس دنیا سے مطمئن نہیں گئی. بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، بہت کچھ تھا، غربت، لیکن دل مطمئن تھا. تو یہ جو دل کا اطمینان ہے نا، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ یہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے نا یہ تو سائیکل آف لائف ہے. یہ ایسے ہی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو نہیں ملا، کسی کو بہت ملا. لیکن آپ کو پتہ ہے جنہیں ہم لوگ کبھی کبھی بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ یہ ان کے پاس بڑی بلیسنگز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو بلیسنگز ہوتی ہیں، یہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میرا جو حوض کوثر کے بارے میں، ویسے تو یہ حدیث ہے لیکن آپ اس کو غور سے سنیں، کہ میرا جو حوض ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور برف سے ٹھنڈا ہے، اور اس میں جو اس کے جو کپس ہیں وہ تاروں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، اور جو ایک بار پی لے گا اسے پیاسا نہیں ہوگا. اس میں سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے، یہ بات غور طلب ہے اس لیکچر کے حوالے سے، جو سب سے پہلے لوگ آئیں گے وہ میری امت کے غریب مہاجر ہیں، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن کے کپڑے داغدار تھے، جن کے کپڑے داغدار تھے. اور یہ طویل حدیث ہے، مطلب اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ خستہ حال لوگ تھے، امت کے خستہ حال لوگ حوض کوثر میں پہلے انٹر ہوں گے. ان کے کپڑے داغدار تھے، ان کے، میں وہ پوری آپ کو نا حدیث میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں کہ وہ کیا تھی. جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، غریب مہاجر آئیں گے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے کپڑے گندے، نکاح کے لیے ان کا کوئی خواہش نہیں رکھتا تھا، اور جن کے لیے بادشاہوں کے دروازے کھولے نہیں جاتے تھے. تو حوض کوثر میں تو پہلے وہ انٹر ہوں گے. اور جو غریب ایک مومن ہے وہ 500 سال پہلے، دولت مند جو مومن ہے نا، اس سے پہلے جنت میں انٹر ہو گیا ہوگا. یہ غریب مومن کے لیے بات ہے. تو اس کا حساب بھی کم ہے. جتنی آپ کے پاس بلیسنگ زیادہ ہیں اس کا حساب بھی تو اتنا ہی زیادہ ہے. اب دیکھیں ہمیں جو صحابہ کے ملتے ہیں نا، ان کے جو واقعات ملتے ہیں، ایک صحابی تھے، میں نے ابھی کل ہی سنا ہے ان کے بارے میں، ان کا نام تھا عروہ بن زبیر. وہ ایک سفر میں گئے، رضی اللہ عنہ، وہ ایک سفر میں گئے، تو وہ جب واپس آئے نا تو انہیں پتہ چلا کہ بلندی سے نا ان کا ایک بیٹا محمد تھا ان کا نام، تو وہ گر گیا اور وہ فوت ہو گیا. تو انہوں نے جو پہلا لفظ کہا وہ کیا کہا تھا؟ الحمدللہ میری 7 اولادیں تھی، اللہ نے صرف ایک لی. اور انہی صحابی کی بات ہے کہ ان کی نا، ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، ٹانگ میں کوئی پرابلم تھی، اس سے ان کی ٹانگ ایمپیوٹیٹ کاٹنی پڑی تھی. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے 4 اعضاء تھے، میرے 2 بازو 2 پیر، شکر ہے اللہ نے ایک ہی لیا. اور آپ کو پتہ ہے بیٹے کے انتقال پہ جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے بیت الحمد ایک خاص جنت میں گھر ہے، جو صرف اس شخص کے لیے جو بیٹے کی وفات پہ صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. اور یہ کیسے لوگ تھے؟ تو جس نے اپنی کمی کو
اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا ذریعہ بنا لیا. اس کو کمی کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب ہی تو سب کچھ ہے، کمی تو کمی ہے ہی نہیں. اس کے لیے تو کمی بھی نعمت ہے. سمجھنے کی بات ہی صرف یہ ہے کہ آپ کی ہر کمی نعمت ہے اگر وہ آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے. اور آپ کی ہر نعمت جو ہے نا، نعمت ہدایت کے ساتھ نعمت ہے. نعمت ہدایت کے ساتھ نعمت ہے. اگر آپ کی کوئی بھی، جسے آپ بلیسنگ سمجھ رہے ہیں، آپ کی کوئی بھی آسائش، کوئی بھی فیسلٹی آپ کو اللہ سے دور کری ہے، تو وہ کوئی فیسلٹی، وہ کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت ہدایت کے ساتھ نعمت ہوتی ہے. اگر وہ ہدایت کے بغیر ہے تو وہ نعمت نہیں ہے. وہ ٹیسٹ آپ نے پاس نہیں کیا. انسان کے لیے، مومن کے لیے امپورٹنٹ وہ چیز ہے جو اسے اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے. جو اسے اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے وہی چیز اس کے لیے بلیسنگ ہے. کبھی کبھی آپ کی ایبلٹیز بلیسنگ ہے، کبھی کبھی آپ کی ڈسیبلٹیز بلیسنگ ہے. کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جب انسان کو نوازتا ہے نا، تو وہ اپنا کیا شو کرتا ہے؟ اپنی کون سی صفت شو کرتا ہے؟ اپنا رحم. ہم نے پہلے سب سے جو صفات پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا تھی؟ رحمان رحیم. یہی پڑھی تھی نا سورہ فاتحہ میں. وہ اپنا رحم شو کر رہا ہے. تو جس کو نہیں دیتا، جس کو ڈسیبلٹیز دی، جس کو انوائرمنٹ کمزور دیا، جس کو یہ سب چیزیں ملی، اس کو اللہ تعالیٰ کیا شو کرتا ہے؟ اپنی پاور. جس نے اس کی پاور کو ایڈمٹ نہیں کیا وہ بھی مومن نہیں رہا. جس نے اس کے رحم کو نہ سمجھا وہ بھی مومن نہیں رہا. سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے جو بھی حالات ہے، سارا سائیکل آف لائف سمجھانے کا مقصد ہی یہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بار یہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام ملے، اب وہ کیسے ملے، کیا ملے، حدیث ہمیں یہی پہنچتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے، وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں نا، آپ ہمارے باپ ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکال دیا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے اس چیز کے لیے الزام دے رہے ہو جو کہ 40 سال پہلے ہی میرے لیے لکھ دی گئی تھی؟ یعنی کہ انسان کا زمین پر بھیجے جانا اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن تھا، وہ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا. آپ نے اکثر سنا ہوگا، یا نہیں بھی سنا تو اب سن لیں، کہ زمین کو انسانوں کے لیے خالی کیا گیا تھا. پہلے یہاں جنات تھے، انہیں پھر جزیروں میں اور یہاں دھکیل دیا گیا تھا. تبھی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ پھر آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے ایسی پیدا کی تھی، اس نے فتنہ فساد کیا تھا، خون ریزی کی تھی. پہلے جنات پیدا کیے تھے، ان کے پاس بھی چوائس تھی، انسان کے پاس بھی چوائس ہے، اس نے خون ریزی کی تھی، یہ بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ تم یہ چیزیں بتاؤ، فرشتوں کو نہیں آیا. انسان کو فضیلت اس کے علم کی بنیاد پہ دی گئی تھی. خیر وہ ایک اور ٹاپک ہے. بات یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں تو بھیجے جانا ہی تھا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد رسول اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ، کہ آدم علیہ السلام حجت میں، یعنی بحث میں موسیٰ سے جیت گئے. آدم علیہ السلام موسیٰ سے جیت گئے. اور اس کے بعد اچھا اس میں اب دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے، اب وہ آگے ڈیٹیلز ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر تو آنا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کر لیا؟ ایک گناہ، ٹھیک ہے، جو کہ معاف بھی کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. گناہ یا خطا، گناہ نہیں کہنا چاہیے، انبیاء معصومت، خطا آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. بات یہ ہے کہ انسان کا سائیکل آف لائف نا اللہ تعالیٰ کے ہاں پلانڈ ہوتا ہے، لیکن اس سائیکل میں وہ اپنے لیے چنتا کیا؟ وہ انسان پہ چھوڑا گیا ہے. وہ نیکیاں بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے. اگر انبیاء یہ کر سکتے تو ہم انسان کیوں نہیں کرے گا؟ وہ بھی کرے گا. سمجھ آئی بات کی؟ تو آپ کا سائیکل آف لائف نا اللہ کے ہاں پلانڈ ہے. آپ کو کیسے پیرنٹس ملنے ہیں، آپ نے کتنی امارت یا غربت دیکھنی ہے، آپ نے کتنی ذہانت دیکھنی ہے، آپ کو کیا فیسلٹیز ملیں گی، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. لیکن یہ بالکل اس بات کو اس کو ڈسٹنکٹ نہیں کرتا کہ آپ نا اس وجہ سے گناہ کریں گے اور اس وجہ سے آپ نیکی کریں گے. نہیں، یہ ساری مثالیں آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے نا سرکمسٹانسز، یہ بالکل اس بات کو کیا کہنا چاہیے، اس بات کے ساتھ کنفائنڈ نہیں ہے کہ آپ نے نیکی کرنی ہے یا گناہ. یہ سارے صرف سرکمسٹانسز ہیں. ایمان اس کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہ ساری مثالیں دی گئی ہیں. سمجھ آئیے بات کی؟ ایمان ان چیزوں کے ساتھ مختص نہیں ہے. آپ کے پاس غربت ہے، اس میں بھی ایمان قائم رہ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس امارت ہے، اس میں بھی رہ سکتا ہے. انبیاء کی بیویاں بھی کیا تھیں؟ منکر حق تھیں. اور فرعون کی بیوی بھی آسیہ علیہ السلام تھی. کوئی بھی آپ کا جو زندگی کے حالات ہے، سرکمسٹانسز ہیں،
آپ قیامت کے دن جسٹیفائی خود کو نہیں کر سکیں گے، مجھے یہ نہیں تھا میرے پاس اس لیے اللہ میں اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، انہوں نے اپنے سخت باپ کو جسٹیفائی نہیں کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی غربت کو جسٹیفائی نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماحول کو جسٹیفائی نہیں کیا، میں اتنی امیر تھی، میں نے سارا لگا دیا مال اس پہ، لیکن میں نے اسلام کا عروج نہیں دیکھا۔ کسی نے کچھ جسٹیفائی نہیں کیا، صرف کیا کیا؟ دین کے لیے کام کیا، دین پر عمل کیا، دین کے لیے خود کو سرنڈر کیا۔ اور یہی سائیکل آف لائف ہے، یہی وہ ریکوائرمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی پاور کو مان جائے انسان، صبر کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مان جائے انسان، شکر کر لے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس کو بانٹے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو صبر کریں، کسی سے حسد نہ کریں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے نا اسی کے مطابق آپ سے سوال ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا سوال ہی نہیں ہے آپ سے، سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے یہ آپ سے سوال نہیں ہے اتنا صدقہ کیوں نہیں تھا کیا؟ انسان کو تو ایک کوشچن سے ہی نجات مل گئی۔ اگر آپ قیامت کے دن کسی کوشچن سے بچتے ہیں تو وہی فلاح ہے۔ اگر آپ اس دن کسی سختی سے بچ جاتے ہیں وہی فلاح ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کیا؟ کہ مومن نہ مومن پہ ظلم کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے۔ جو ایک مصیبت دور کرتا ہے اس سے مصیبت دور کر دی جاتی ہے، قیامت کی ایک مصیبت دور کر دی جائے گی۔ جو مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو اس کی پردہ پوشی کی جائے گی قیامت کے روز۔ یہ ساری باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو زندگی بالکل مشکل نہیں ہے، زندگی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ کا دین ہاتھ میں ہے نا، زندگی مشکل نہیں ہے۔ اس دین کو تھام لیں، اس رسی کو تھام لیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر بتایا ہے کہ وہ بے حساب اجر دیے جائیں گے، سورہ زمر کی جو میں نے آیت پڑھی اس کو پہچان لیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ سائیکل آف لائف سمجھ آیا؟ اگر آپ کو پیشنس نہیں سمجھ آئی نا، آپ کو پین کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں ملی۔ اور اگر آپ کو پیشنس سمجھ آ گئی نا تو آپ کے لیے پین ہی نہیں رہے گی، آپ کے لیے وہ کیا بن جائے گا؟ اللہ سے قربت کا راستہ۔ مقصد انسان کا اللہ کا قرب ہے، وہ چاہے آپ نعمتوں کے ذریعے حاصل کر لیں، چاہے آپ مشقتوں میں صبر کے ذریعے حاصل کر لیں۔ مقصد تو یہ ہے، مقصد تو دنیا میں آسائشوں میں رہنا نہیں ہے۔ ہاں کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، نہیں فرق پڑتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں کہ میں اس کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں اور اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے۔ سمجھ آئی بات کی؟ جب کوئی، اچھا میں نے یہاں پر عزیز دنیا سے اٹھانے کی بات ہے، اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب کوئی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو وہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس چیز کے بدلے، یہاں پہ کوئی شخص ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت دیتا ہے۔ جنت سے آگے کوئی ریوارڈ ہے؟ تو بات ختم۔ جب کوئی چلا گیا، کرنا صرف کیا ہے؟ پیشنس، صبر۔ تو پھر کیا ملے گا؟ وہ چیز جس کا گمان کسی دل پہ گزرا ہی نہیں، جس کے بارے میں ہم نے آیت پڑھی کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا چھپا کے رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا۔ تو زندگی میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ نے کیا چھپایا ہوا ہے انسان نہیں جانتا۔ یہ آپ کی مشقتوں میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا آپ کی آسائشوں میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے دین میں ہے اور اس دنیا میں صبر کے ساتھ گزر جانے میں ہے، فلاح پا لینے میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ دیا جائے گا جب بدلہ، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اسے ملے گی جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو عمل امپورٹنٹ ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جزاکم اللہ خیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز سے مدد چاہو۔ آگے کیا کہا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر، اور آخرت میں بے حساب اجر، اور دنیا میں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہے تو کوئی ساتھ نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ختم۔ اللہ ساتھ ہے، اللہ کا تو ساتھ ہے نا۔ دولت ساتھ ہے کہ نہیں، پیرنٹ ساتھ ہیں کہ نہیں، رشتہ دار سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ماحول سازگار ہے کہ نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ساتھ نصیب کرے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، آخرت میں ہمیں بے حساب اجر دے، ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ اس سارے صبر کے بدلے ہمیں جنت الفردوس جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔